سبق نمبر 75، سورۃ النساء کا رکوع نمبر 16، آیت نمبر 105 تا 112۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ انا انزلنا بلا شبہ ہم نے اتاری الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب بالحق سچائی کے ساتھ لتحکم تاکہ فیصلہ کریں آپ بین الناس لوگوں کے درمیان بما اس کے ساتھ جو اراک اللہ سکھا دیا اللہ نے آپ کو ولا تکن اور نہ ہوں آپ للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے خصیما جھگڑنے والے۔ پوری آیت۔ بلا شبہ ہم نے سچی کتاب آپ پر اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے مابین اللہ کے عطا کردہ فہم کے مطابق فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے مباحثہ نہ کریں۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ واستغفر اللہ اور بخشش طلب کیجئے اللہ سے، ان اللہ کان بلا شبہ اللہ ہے غفور الرحیمہ بخشنے والا مہربان۔ پوری آیت۔ اور آپ اللہ سے بخشش طلب کیجئے، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا رحم کرنے والا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ وَلَا تُجَادِلْ اور نہ جھگڑیں آپ عن الذین ان لوگوں کی طرف سے جو یختانون خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنی جانوں سے، ان اللہ لا یحب بلا شبہ اللہ پسند نہیں کرتے من کانا جو ہو خوانن بددیانت اثیما گناہگار۔ پوری آیت۔ اور جو لوگ اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، جو بددیانت اور گناہگار ہو اللہ اسے پسند نہیں کرتے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ یستخفون چھپتے ہیں وہ من الناس لوگوں سے، ولا یستخفون اور نہیں چھپتے وہ من اللہ اللہ سے، وہو معہم حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون جب وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، ما اس کا جو لا یرضی نہیں پسند کرتا من القول قول سے، وکان اللہ اور ہے اللہ بما اس کو جو یعملون کرتے ہیں وہ محیطا گھیرے ہوئے۔ پوری آیت۔ وہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ رات کو جب وہ ایسی باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ پسند ہی نہیں کرتے، اور وہ جو بھی کر لیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ ہا انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ ہا انتم ہاں تمہیں، ہؤلاء وہ لوگ ہو، جادلتم جھگڑتے ہو تم، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فمن کون ہے جو یجادل اللہ جھگڑے گا اللہ سے، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامتی قیامت کے دن، امن یا کون، یکون ہوگا، علیہم ان پر، وکیلا وکیل۔ پوری آیت۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جو مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑتے ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کی طرف سے کون ہے جو جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔
ومن اور جو کوئی یعمل کرے سوءً برائی او یظلم یا ظلم کرے نفسہ اپنے آپ سے ثم یستغفر اللہ پھر اللہ سے معافی چاہے یجد اللہ پائے گا وہ اللہ کو غفور الرحیمہ بخشنہار مہربان۔ پوری آیت۔ جو کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے پھر وہ اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہی پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ومن اور جو کوئی یکسب کمائے اثمن گناہ فانما سوائے اس کے نہیں یکسبہ کمائے گا وہ اسے علی نفسہ اپنی جان پر وکان اللہ اور ہے اللہ علیمًا حکیمہ جاننے والا حکمت والا۔ پوری آیت۔ اور جو کوئی گناہ کرے تو وہ اپنی جان پر ہی کرے گا اور اللہ تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ ومن اور جو کوئی یکسب کمائے خطیئتاً غلطی او اثمن یا گناہ ثم یرمی پھر ڈال دے وہ بہی اس کو بریئن بے گناہ پر فقد احتمل یقیناً بوجھ لیا اس نے بہتاناً بہتان کا و اثمن اور گناہ کا مبینہ کھلا۔ پوری آیت۔ اور جو کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کرے پھر وہ بے گناہ پر ڈال دے تو اس نے بہتان کا اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اس رکوع میں 8 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 105 انا انزلنا سے ولا تکن للخائنین خصیما تک فرمایا بلا شبہ ہم نے سچی کتاب آپ پر اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے مابین اللہ کے عطا کردہ فہم کے مطابق فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے مباحثہ نہ کریں، یعنی نبی علیہ السلام قرآنی ہدایات کے عین مطابق لوگوں کے مابین جھگڑے نمٹائیں، معاملہ الجھ جائے تو حالات کو دیکھ چاک کر سوجھ بوجھ سے مدد لی جائے تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو اور نہ ہی کسی کو ناحق سزا ہو۔ احادیث کی کتابوں میں واقعہ مذکور ہے، ایک روایت میں تامہ اور دوسری روایت میں بشیر نامی ایک منافق نے رفاعہ نامی صحابی رسول کے گھر سے رات کو نقب لگا کر آٹے کا تھیلا اور ہتھیار چرا لیے اور پہلے اپنے گھر لے گیا، پھر ایک یہودی کے گھر لے جا کر امانت رکھوا دی۔ اتفاق سے تھیلے میں سوراخ تھا، آٹا گرتا گیا، اس نشان پر وہ منافق پکڑا گیا۔ اس نے اللہ کی قسم اٹھا لی، دیکھا تو آٹے کا نشان بشیر کے گھر سے آگے ایک یہودی کے گھر کو بھی جا رہا تھا۔ یہودی کو جب پکڑا تو تلاشی پر چوری کا سامان بھی برآمد ہو گیا۔ اس نے صاف بتا دیا میرے پاس تو رات کو بشیر امانت رکھوا کر گیا تھا۔ یہ معاملہ بارگاہ نبوت میں پیش ہوا۔ بشیر جو بظاہر مسلمان تھا اس کے قبیلے والے جمع ہو کر نبی علیہ السلام پر زور دینے لگے کہ بشیر بے گناہ ہے اور چوری کا مال بھی یہودی کے گھر سے ملا ہے۔ یہودی کے پاس اپنی صفائی میں کوئی گواہ نہ تھا۔ اب بشیر والوں کی کوشش تھی یہودی کو سزا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بظاہر بشیر کا پلڑا بھاری ہو گیا کیونکہ شہادتیں اور قسمیں بشیر کی طرف تھیں جو بظاہر کسی کے حق پر ہونے کی دلیل بنتی ہیں۔ بئیں وجہ نبی علیہ السلام بشیر کو بے گناہ اور یہودی کو مجرم سمجھنے لگے۔ اللہ نے پورا رکوع نازل کر کے اپنے نبی پر حقیقت کھول دی۔ آیات سنتے ہی بشیر مکہ بھاگ گیا اور مشرکوں سے جا ملا۔ یہودی کو پھر بری کرنا پڑا۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہ بتا دی گئی فیصلہ اگرچہ شواہد کے مطابق ہو رہا تھا مگر تھا خلاف حقیقت، اس لیے بذریعہ وحی نبی علیہ السلام کو آگاہ کرنا ضروری ٹھہرا۔ دوسری بات یہ کہ جس بارے وحی نہ اترتی اس بارے پیغمبر بھی اجتہاد فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ پیغمبر کے اجتہاد میں جہاں کہیں کوئی کمی بیشی ہوتی اللہ اسے درست فرما دیتے، گویا پیغمبر کا اجتہاد بھی حجت ہوتا، جبکہ پیغمبر کے علاوہ کسی بھی مجتہد کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔
آیت میں امت کے لیے سبق یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو یا کافر، اپنا ہو یا بیگانہ، فیصلے انصاف پر مبنی ہونے چاہیے اور تمام فیصلے خدا داد سوجھ بوجھ میں ہونے چاہیے۔ گناہ گار کی وکالت اور طرفداری قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 106، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا اور آپ اللہ سے بخشش طلب کیجئے، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی بشیر نامی منافق کی چوری والے واقعے میں آپ علیہ السلام کا ظاہر دلیل کے مطابق جو رجحان بن گیا تھا، اگرچہ آپ اس میں حق بجانب تھے، مگر آپ چونکہ معصوم عن الخطا تھے، اس لیے اللہ نے آپ پر حقیقت کھول دی۔ پھر بھی آپ علیہ السلام اللہ سے بخشش طلب فرما لیں۔ ممکن ہے بخشش طلب کرنے کا حکم ان سب مسلمانوں کی طرف سے دیا جا رہا ہو جو اس معاملے میں حصہ لے رہے تھے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے منافقوں کے گناہوں کا اثر زائل کرنے کے لیے اللہ کو اپنے محبوب کی تطہیر مقصود ہو، یا یہ بھی ممکن ہے آپ کسی بھی درجے میں لوگوں کی باتوں کا اثر لے گئے ہوں جو آپ کی شان معصومیت کے منافی ہے، تو آپ کو استغفار کی تلقین کر دی گئی۔ آیت نمبر 107، وَلَا تُجَادِلْ سے مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا تک، فرمایا اور جو لوگ اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، جو بددیانت اور گناہ گار ہو اللہ اسے پسند نہیں کرتے۔ یعنی خود جرم کر کے بے گناہوں کے نام لگا دینا در حقیقت اپنی ہی جان پر ظلم کرنا ہے۔ ایسے خیانت کاروں گناہ گاروں کی حمایت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ آیت میں مخاطب اگرچہ نبی علیہ السلام ہے، مگر خطاب جملہ مسلمانوں کو ہے کہ کوئی بھی کسی مجرم کی طرفداری یا وکالت نہ کرے، ایسے لوگ رب تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ آیت نمبر 108، یستخفون سے وکان اللہ بما یعملون محیطا تک، فرمایا وہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ رات کو جب وہ ایسی باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ پسند ہی نہیں کرتے، اور وہ جو بھی کر لیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی بد کردار لوگ چوری یا خیانت کر کے لوگوں سے اپنا گناہ چھپاتے اور شرماتے ہیں، حالانکہ جو ذات ہر وقت ساتھ ہو شرمانا تو اس سے چاہیے، مگر یہ اس سے شرمانے کی بجائے راتوں کو مجلس لگا کر عدل و انصاف اور حق کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے گھیرے سے نکل جائیں۔ آیت نمبر 109، ہا انتم ہؤلاء سے امن یکون علیہم وکیلا تک، فرمایا ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جو مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑتے ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کی طرف سے کون ہے جو جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ یعنی مجرم کی حمایت کا منصوبہ بنا کر جن لوگوں نے نبی علیہ السلام سے ناجائز فیصلہ لینے کی پوری کوشش کی، دنیا میں تو انہوں نے ایسا کر لیا، کیا قیامت کے دن بھی یہ مجرم کی حمایت اور اس کی وکالت کر پائیں گے؟ مطلب یہ کہ بندہ وکیل بنے بھی تو کسی بے گناہ کا وکیل بنے، ورنہ قیامت کے دن وکیل اپنے مجرم کے ساتھ ہی دھر لیے جائیں گے۔ آیت نمبر 110، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا جو کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے پھر وہ اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہی پائے گا۔ یعنی کسی سے بھی چھوٹی یا بڑی برائی ہو گئی ہو اور کوئی بھی برے کی دانستہ یا غیر دانستہ حمایت اور وکالت کر کے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہو تو اللہ سے معافی مانگنے پر سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ آیت نمبر 111، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، فرمایا اور جو کوئی گناہ کرے تو وہ اپنی جان پر ہی کرے گا اور اللہ تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی گناہ گار کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں پڑتا، اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اس کا گناہ کتنا ہے، فوراً اگر سزا نہیں دیتا تو یہ اس کی حکمت ہے۔ آیت نمبر 112، وَمَن يَكْسِبْ سے وَإِثْمًا مُبِينًا تک، فرمایا اور جو کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کرے پھر وہ بے گناہ پر ڈال دے تو اس نے بہتان کا اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ یعنی جرم خود کر کے الزام کسی اور کو دینے والے کے سر پر دوہرا بوجھ آئے گا، گناہ کا بوجھ بھی اور الزام کا بوجھ بھی۔